مرتبہ درود بھیجے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نہیں سمجھے، وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں؟ یہاں بیٹھ جائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، مصافحہ ہو جائے گا، پیچھے والا دیکھ کر چلا جائے گا تو محروم رہ جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا اتر کر مجمع میں ایک ایک آدمی سے تو مصافحہ نہیں کریں گے، جن کو کرنا ہو وہ آ جائیں، کر لیں، چلے جائیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے قیامت میں تجھے مصافحہ نہیں کرنا، میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں مصافحہ کروں گا، آپ کو نہیں ڈھونڈنا ہے، آپ چاہے جہاں ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے میں مصافحہ کروں گا، اور ظاہر ہے کہ جس سے مصافحہ کرنا ہو دور سے تو نہیں ہو سکتا نا، قریب آنا ہوگا۔ پتا چلا جو دن اور رات میں 50 بار میرے نبی پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن اسے رسول اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور آگے سنیں، میرے آقا فرماتے میں مصافحہ کروں گا، اور صرف مصافحے تک بات محدود نہیں، آگے فرماتے میں جس سے مصافحہ کروں گا اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ مصافحہ بھی ہوا، حوض کوثر کا جام بھی ملا۔ اسی پر بات نہیں کہ آتے جاؤ پیتے جاؤ، آتے جاؤ پیتے جاؤ، مصافحہ کرتے جاؤ، نہیں۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جس سے مصافحہ کروں گا اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اور جسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا اسے شفاعت کرا کے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اب ان انعامات کے لیے کوئی رات کے 2 بجے اٹھ کر وظیفہ نہیں پڑھنا، دوپہر کے 12 بجے تپتی دھوپ میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر کوئی عمل نہیں کرنا۔ ان سارے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کتنی بار درود پڑھنا ہے؟ بہت مشکل ہے کہ آسان ہے؟ جی بس 20-22 آدمی کہہ رہے ہیں آسان ہے، باقی کو تو بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اب جن کو لگتا ہے آسان ہے وہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے اس لیے بتایا کیونکہ جو مہینہ چل رہا ہے نا یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ کل مغرب کے بعد ہم اسلامی سال کے 8ویں مہینے میں داخل ہوئے جس کا نام ہے شعبان المعظم، اور میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ جی اچھا 12 کے 12 انہی کے صدقے میں بنائے گئے، لیکن کسی ایک کو نہیں کہا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، جتنا یہ میرا اتنا ہی وہ بھی میرا، یہ میرا اور یہ بھی مجھے بہت پیارا، کسی ایک کو بھی نہیں کہا۔ آپ سوچیں زمین و آسمان اللہ نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا، فرشتے جنات و انسان اللہ نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا، کل کائنات کو رب نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا، یہ ہوا کی روانی، آسمان کا پانی، شامیانہ، زمین کا بچھونا، یہ سب اللہ نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اچھا ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا نا تو وقت بہت لگ جائے گا، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں زندگی بھر کہوں یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، اور قیامت کے دن رسول اللہ ایک بار کہہ دے فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے، تو میرا زندگی بھر کہنا کہ میں آپ کا اور ہے، رسول اللہ کا ایک بار کہہ دینا کہ یہ میرا ہے اور ہے، تو سال کے 12 مہینے سب انہی کے صدقے میں، لیکن اسپیشلی فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں طے کر لو یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کم سے کم اٹھتے بیٹھتے دن رات میں 50 مرتبہ رسول اللہ پر درود ضرور بھیجیں گے کہ انشاءاللہ۔ اچھا جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں نا ان کے لیے بہت آسان ہے، فجر کے بعد 10 بار پڑھ لیں، ظہر کے بعد 10 بار پڑھ لیں، عصر کے بعد 10 بار، مغرب کے بعد 10 بار، عشاء کے بعد 10 بار، ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھا، عشاء سے فارغ ہوا، کتنے ہو گئے؟ 50 جی 50 الگ سے ٹائم نہیں نکالنا، بس ہو گیا۔ اور اگر موقع نہیں ملتا بہت جلدی میں رہتے ہیں، جیسے جمعہ کے 2 رکعت پڑھ کے بھاگنے والے ہوتے ہیں نا، بہت جلدی میں، اتنی جلدی میں کہ دعا کے لیے بھی نہیں بیٹھتے، اتنی جلدی میں کہ چپل اپنی دوسری ملتی جلتی دوسرے کی پہن کے چلے جاتے ہیں۔
اتنی جلدی میں کہ مسجد کی ٹوپی لے کے چلے جاتے، پھر سوچتے، دور جانے کے بعد یاد آتا تو سوچتے بڑی مشکل سے تو مسجد سے نکلا، اب پھر ٹوپی رکھنے واپس کون جائے، اگلے جمعہ کو لے جاؤں گا۔ اچھا اگلے جمعہ آتے تو پھر ننگے سر آتے، پھر مسجد میں ٹوپی ڈھونڈتے، مسجد میں آ کے ڈھونڈتے۔ بعض اتنی جلدی میں ہوتے کہ مسجد کا نہیں لے کے جاتے، اپنی گھڑی وضو خانے پہ چھوڑ کے چلے جاتے، امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی جن صاحب کی چھٹی ہو آ کر لے جائے نشانی بتا کر۔ تو اتنی جلدی میں ہوتے، تو جو اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ مصلی پر نماز کے بعد بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تو بائک پر چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف، ٹرین میں بس میں بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف، کارخانے میں کام کرتے کرتے گلے پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف۔ اچھا درود شریف با وضو پڑھے یہی ضروری نہیں ہے، بنا وضو کے پڑھا تو بھی جائز ہے، مصلی پر ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھے تو جائز ہے، مسجد ہی میں پڑھنا ہے ضروری نہیں ہے، گھر میں دکان میں بیٹھے بیٹھے پڑھے، راستے میں چلتے پڑھتے پڑھے تو بھی جائز ہے۔ تو آج یہ پہلا تحفہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں میری طرف سے آپ لے جائیں، یہ 5واں سالانہ اجتماع ہے، اور 5ویں سالانہ اجتماع میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ میں طے کر لیں، اب دن رات میں 50 بار درود ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو اجتماع میں نہیں آئے ان کو بھی تاکید کریں گے، بیوی سے بھی کہہ دو، دوست سے بھی کہہ دو، 50 بار درود شریف پڑھیں کہ انشاءاللہ۔ میں نے 3 انعامات کا اعلان کر دیا جو رسول اللہ نے بتایا، 3 انعامات۔ اب ان 3 انعامات کے پیچھے اس کے پردے میں 2 انعام اور چھپے ہیں، علماء بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 3 انعامات وہ ہیں جس کا اعلان میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا، لیکن 3 انعامات کے پردے میں 2 اور انعام چھپے ہیں۔ اچھا اذان ہو رہی ہے، اذان سنائی دے رہی ہے تو جواب دیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں، پھر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔